السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 5واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ پچھلے پارے کے آخر میں ہم نے ایسی عورتوں کا تذکرہ پڑھا جن سے نکاح حرام ہے۔ انہی کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ والمحصنات من النساء، محصنات سے مراد ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر موجود ہوں، ایسی عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لفظ احسان قرآن پاک میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 پاک دامنہ عورتیں، اور نمبر 3 آزاد عورتیں۔ 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو بہت سی عورتیں بھی قیدی بن کر آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1456 ہے کہ اگر تم ان کے حق مہر دے دو تو پھر یہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ لونڈی سے کن صورتوں کے تحت، کن شرائط کے تحت صحبت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 ایسی لونڈی جو لشکر کا امیر تقسیم کر کے کسی مجاہد کو دے۔ نمبر 2 استبراء کے بعد اس سے صحبت کی جائے۔ استبراء کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ حائضہ ہے تو حیض سے پاک ہو جائے، حاملہ ہے تو بچے کو جنم دے دے۔ نمبر 3 کہ صرف وہی اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے جس کی وہ ملکیت میں ہے۔ نمبر 4 کہ اگر اس قیدی عورت کے ساتھ جماع کیا اور اس کی اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وہ غلام نہیں رہے گی، لونڈی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آزاد ہو جائے گی۔ نمبر 5 اگر شوہر فوت ہو جائے اور اولاد بھی پیدا ہو تو وہ خود بخود ہی آزاد ہو جائے گی۔ الا ما ملکت ایمانکم سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ان سے ان صورتوں میں تم صحبت کر سکتے ہو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، پھر ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ہاں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو حدیث کی روح سے حرام کی گئی، جیسے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ حرام ہے۔ نکاح متع حرام ہے۔ نکاح متع ہوتا ہے عارضی جو نکاح کیا جاتا ہے وقتی فائدے کے لیے، یہ شروع اسلام میں جائز تھا، بعد میں حرام کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ آج بھی یہ رائج ہے، جیسے مسلمان یورپ جاتے ہیں تو پیپرز کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح متع ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حلالہ کرنا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، یہ حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح نکاح شگار بھی حرام ہے۔ نکاح شگار یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط طے کرنا کہ اگر تم رشتہ دو گے تو میں رشتہ دوں گا۔ اس شرط کے بعد اگر حق مہر مقرر بھی کیا جائے تو تب بھی نکاح حرام ہے، جو وٹو سٹا ہوتا ہے ہماری زبان میں۔ حضرت عباس بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کی طرف خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دے، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے۔
سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح شگار اگر حق مہر مقرر ہو تو بھی یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نکاح کرنے کی شرائط کیا ہے، کہ تمہارا نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی اختیار کرنا مقصد ہو، بدکاری کا ارتکاب مقصد نہ ہو، کیونکہ نکاح کی 4 بنیادی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، ایجاب و قبول، یعنی لڑکی اور لڑکے کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 4، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہیں ہوتی تو نکاح درست نہیں ہوتا۔ فمستمتعتم، پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح متع کا ذکر کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے۔ حضرت صابرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک حرام کر دیا ہے۔ سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دیا وہ واپس نہ لو، یعنی حق مہر واپس نہ لو، کیونکہ تم ان کی شرمگاہوں کو حلال کر چکے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1406 ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے کہ اگر کوئی مرد آزاد مومنہ عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ لونڈی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، یعنی لونڈی سے وہ صحبت کر لے اگر وہ آزاد کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ لونڈی سے نکاح کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو اس کا مالک ہوگا یا اس کا جو ولی ہے اس کی اجازت سے اس سے نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 2، اس کو بھی حق مہر دیا جائے گا۔ نمبر 3، پاک دامنی اختیار کرنا مقصد ہو۔ اور نمبر 4، کہ اس سے مقصد یہ نہ ہو کہ چھپ چھپا کر آپس میں دوستیاں کی جائیں اور اسی طریقے سے تعلقات بڑھائے جائیں اور نکاح نہ کیا جائے، اس چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آزاد عورت زنا کرتی ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر لونڈی زنا کرتی ہے تو اس کی سزا 50 کوڑے ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے۔ لونڈی سے نکاح کی صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ جب مرد کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن اس کے پاس آزاد عورت سے نکاح کی طاقت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لونڈی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے ہو، لونڈی سے نکاح نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ظاہر ہے جب ماں غلام ہے تو اولاد بھی غلام پیدا ہوگی، تو اس وجہ سے تمہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا رکوع ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم احسانات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ہر اس چیز کو بیان کر دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ تم پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر چیزیں تم پہ بیان کرتا ہے۔ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسانوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں انسان کے لیے جتنی بھی یعنی مشقتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی، کیونکہ اس معاملے میں انسان شہوات کے معاملے میں انسان ذرا کمزور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی، ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور مذہب میں ایسے بیان نہیں کیے گئے جیسے اسلام میں کیے گئے۔ یہود و نصارہ نے عورتوں کے بہت سارے حقوق چھپا کے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا تاکہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کمزور ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین آسان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی دین کر لے کر آیا ہوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا، اور اس میں ہر وہ طریقہ آ جاتا ہے، ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہو، یعنی چوری ڈاکے کے ذریعے سے آپ کوئی مال حاصل کرتے ہیں، جوئے لاٹری کے ذریعے سے، سٹہ بازی، اسی طرح سود کا مال ہے، کسی سے چھینا ہوا مال ہے، یا حرام چیزوں کا کاروبار ہے، یا شراب کی تجارت ہے، یا زنا کا کمایا ہوا پیسہ ہے، تو یہ سارے طریقے جو ہیں حرام ہے، اور ان طریقوں سے مال کھانے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1، اگر شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے لین دین کرتے ہو تو نتیجے میں قتل و غارت ہوگا، لہٰذا یہ خود کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو تم ایسا نہ کرو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نمبر 3، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ خودکشی
نہ کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی، اس سے اپنے پیٹ کو پھاڑے گا۔ جس نے زہر سے اپنے آپ کو قتل کیا وہ ہمیشہ گھونٹ گھونٹ زہر کا پیتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے گرا کر خود کو قتل کیا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 109 ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جس طریقے سے اپنی جان ختم کی ہوگی اسی طریقے سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی وعید آئی ہو، ٹھیک ہے، دوزخ کی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر غصے کا اظہار کیا ہو، یا شریعت نے اس گناہ کے اوپر کوئی حد مقرر کی ہو۔ اور اس کے اندر وہ کام بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے چھوڑنے سے انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازیں اگر ہم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہم کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز 3 جمعوں سے زیادہ اگر نہیں پڑھی تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ شرک کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ناحق قتل کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیئات ایسے گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہے، ان پر وعید نہیں آئی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آیت نمبر 32۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرد جہاد کرتے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں، وراثت میں بھی ہمارا آدھا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کو فضل دیا ہے دوسرے کو اس کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو مرد کریں گے اس کا اجر وہ پائیں گے، جو عورتیں کریں گی اس کا اجر وہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ تیسرا رکوع ہے اور بہت اہم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہیں، نگران ہیں۔ قوام کہتے ہیں سربراہ کو، سرپرست کو، منتظم کو، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے قوام کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گھریلو زندگی کو ایک یونٹ قرار دیا ہے اور مرد کو اس کا سربراہ مقرر کیا ہے، اسی لیے اسے قوام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ طبعی طور پر اور جسمانی طور پر مرد عورت سے مضبوط ہوتا ہے، ان کے اندر عقل عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، صبر زیادہ ہوتا ہے، تحمل برداشت، ٹھیک ہے، یہ مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مالی معاملات ہیں، جو معاشی ذمہ داریاں ہیں، وہ مرد کے اوپر ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ نگران بننے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 وجوہات کی بنا پر مرد کو حاکمیت دی ہے، لہٰذا گھر کا حاکم بھی مرد ہوگا اور ریاست کا حاکم بھی مرد ہوگا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4425 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مناصب ہیں وہ سارے مردوں کو دیے گئے، نبوت کسی بھی عورت کو نہیں دی گئی، جہاد مردوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے، عیدین کی نمازیں یعنی باہر جانا عورتوں کے لیے بھی تاکید ہے، اسی طرح جمعے کی نماز ہے تو وہ بھی مردوں کے اوپر فرض ہے۔ عورتیں اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین عورت کی، اچھی عورت کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں اور غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اگر تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے مال اور اپنے نفس کی یعنی عزت کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ مسند ابو داود الطیالسی کی حدیث نمبر 2444 ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خامد موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5192 ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5193 ہے۔ یعنی عورت کی خاصیت بتائی گئی کہ وہ عورت کامیاب ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے۔
واللتی تخافون نشوزہن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر عورت کی طرف سے نافرمانی کا ڈر ہو، عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، تو اس صورت میں اس کی اصلاح کے 3 طریقے بتائے گئے. نمبر 1 اس کو نصیحت کرنا. نمبر 2 اگر پھر بھی نہیں مان رہی تو اس کا بستر الگ کر دیں، کیونکہ یہ عورت کے لیے بڑی تکلیف والی بات ہوتی ہے. اور اگر وہ اس سے بھی نہیں بدل رہی، نہیں مان رہی، تو پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنے کا حکم دیا. لیکن مارنے کے بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ بالکل عورت کے ساتھ جانوروں والا سلوک نہ کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر نہ مارو، اسے بدصورت نہ کہو، اور اسے مت چھوڑو مگر گھر میں. ابو داود کی حدیث نمبر 2142 ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جس طرح غلام کو مارتے ہو، پھر دن کے آخری حصے میں اس سے جمع کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5204 ہے. ٹھیک ہے، یعنی مارنا بھی ہے تو بس بہت تھوڑا ہلکا سا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ جو ہے وہ احکامات سکھائے کہ اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے سزا دی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا جائے اور اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جائے. اسلام قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا اور اس کی مذمت کرتا ہے. ہم نے کل بھی حدیث پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھا کہ اگر اس کی ایک بات ناپسند ہے تو دوسری پسند بھی ہوگی، اس لیے چھوٹی سی بات کے اوپر اس کو طلاق نہ دے دے. پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونے کی صورت میں حکم دیا ہے کہ دونوں خاندانوں کے منصف آپس میں بیٹھے اور ان کی صلح کروا دے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ توحید ہی بنیاد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں اکیلا ہی معبود برحق ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میرے ہی اختیار میں تمہاری سانسیں ہیں، اس لیے تمہیں صرف میرے سامنے ہی جھکنا ہے. میری ذات میں، میری صفات میں، میرے افعال میں، میری مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا. اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار پر جو صدقہ ہے اس کا ڈبل اجر ہے، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 658 ہے. اور یتیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان والی انگلی کو ملایا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6005. پھر 3 طرح کے ہمسایوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 36 میں. آپ ترجمہ لازمی طور پہ پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہو کہ کس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے. 3 طرح کے ہمسایوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 رشتہ دار ہمسائے، نمبر 2 غیر رشتہ دار ہمسائے، اور نمبر 3 جو چند لمحوں کے لیے آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے، پہلو کا ساتھی، جیسے کلاس فیلو ہے، روم میٹ ہے، دوست ہے، یا پارٹنر ہے، یعنی کاروبار کے اندر یا سفر میں آپ نے اکٹھے سفر کیا. ان میں سے کوئی بھی ہمسایہ ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائے کے بارے میں بہت تاکید کی. آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، میں نے گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6015. اندازہ لگائیے کہ وراثت ملتی ہے خونی رشتوں کی وجہ سے، یعنی اتنی تاکید کی ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکالیف سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6016 ہے. تو ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہمسایہ ہے. تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. کچھ لوگوں کے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابن السبیل کا لفظ بولا. اس سے مراد مسافر بھی ہے اور اس سے مراد مہمان بھی ہے. مہمان کی عزت کرنا یہ بھی فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر
1:8 ہے۔ پھر غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ نماز اور تمہارا غلام ان دونوں کا خاص خیال رکھنا۔ وہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 5156 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فخر کرنے والوں، تکبر کرنے والوں کو ناپسند کیا ہے، بخل کرنے والوں کو ناپسند کیا ہے، جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 1 ریاکار عالم، لوگوں کو دکھانے کے لیے جس نے علم حاصل کیا، لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے۔ نمبر 2 ریاکار مجاہد، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا کہ لوگ میری بہادری کے ترانے گائیں۔ اور نمبر 3 ریاکار سخی، جو لوگوں کو دکھا کے مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ بہت بڑا سخی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 ہے۔ تو چھپا کر صدقے دیجئے۔ آج ہم 10 روپے بھی دیتے ہیں تو اس کا بھی سٹیٹس لگا کر دینے والے کو بھی، جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی ذلیل کرتے ہیں، اور اپنے ثواب کو بھی ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو۔ وہ بہت سی مخلوق کو نکال لیں گے۔ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ مانو تو یہ آیت پڑھ لو کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 183 ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام روز قیامت انسانوں کے بارے میں گواہی دیں گے تو پھر اس ٹائم مجرم چاہے گا کہ کاش آج زمین اس پہ برابر ہو جائے اور وہ بچ جائے، لیکن وہ وہاں پر بچ نہیں سکے گا۔ چوتھا رکوع ہے آیت نمبر 43۔ شراب کے بارے میں احکامات ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی اسٹوڈنٹ نے کچھ عرصہ پہلے ہی سوال کیا کہ کسی نے کہا ہے کہ شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن میں کوئی بات ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، یا شراب حرام نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں 3 جگہوں پر، آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، آج یہ دوسرا مقام ہے اور تیسرا انشاءاللہ تعالیٰ آپ 6 پارے میں پڑھیں گے۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس آیت نمبر 43 کا شان نزول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے دعوت پکائی، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب پلائی۔ اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے امام بنا دیا۔ میں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔ پڑھنا تھا نا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ ہم ان کی عبادت کبھی نہیں کرتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، لیکن نشے کی حالت میں پڑھ دیا کہ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3026 ہے۔ کیونکہ لوگوں کو شراب بہت پسند تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس کو حرام نہیں کیا، سٹیپ بائی سٹیپ حرام کیا۔ پہلے بتایا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، پھر دوسرے حکم میں بتایا کہ عام روٹین میں تو تم پڑھ سکتے ہو لیکن جب نماز کا وقت ہو تو تب تم اس کو نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ جا کر اللہ تعالیٰ نے کلی طور پہ اس کو حرام کیا۔ پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ کے لیے پوری مٹی پاک کر دی گئی، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو چاہے وضو فرض ہو یا غسل، دونوں صورتوں میں تیمم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنابت کی حالت میں بھی تیمم کیا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے قصد کرنا۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے وضو میں نیت کرنی ہوتی ہے ایسے ہی تیمم میں بھی نیت ہوتی ہے، یعنی دل میں نیت کرنا، کیونکہ نیت دل کا عمل ہے۔ پھر اسی طرح جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں ایسے ہی تیمم کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ہے، پھر ان میں پھونک مارنی ہے اور پھر دونوں کے ساتھ چہرے پر مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ زمین پر مار کر اس میں پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لینا، یہ بھی طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 338 ہے۔ یہ تیمم ہے، چاہے آپ پہ غسل فرض ہے اور چاہے آپ پہ وضو فرض ہے، دونوں صورتوں میں ایک ہی تیمم ہے۔ اور تیمم صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو یا ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، صرف ان 2 صورتوں میں تیمم ہو سکتا ہے۔ جو یہ سوال بھی پوچھا کسی اسٹوڈنٹ نے کہ سردی بہت ہو تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، سردی بہت ہو تو تیمم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ
اللہ ताला ने पाकीज़गी हासिल करने का हुक्म दिया, तो इसमें गुस्ल का तरीका भी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता तग़तसिलू, यानी जब तुम नापाक हो तो गुस्ल करो। ये मुख्तलिफ अहादीस का मजमुआ है जो गुस्ल का तरीका आपको बताऊंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करना चाहते थे तो पहले आप हाथ धोते। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, गुस्ल जनाबत और गुस्ल हैज एक जैसा ही है, सिर्फ इतना फर्क है कि गुस्ल हैज के अंदर बालों की चुटिया खोलना औरत के लिए लाजिम होता है, और गुस्ल जनाबत के अंदर अगर औरत बालों की चुटिया ना भी खोले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सिर्फ बालों की जड़ें गीली करनी होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने हाथ धोते, फिर नमाज की तरफ वजू करते, ठीक है, बाजू धोने तक सिर्फ, मसा नहीं करना। फिर उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों में खलाल करते, यानी अपने बाल जो थे उनकी जड़ों को गीला करते। फिर दोनों हाथों से पानी लेकर अपने सर पे डालते 3 दफा, ठीक है। फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाते और उस जगह से हटकर पांव धोते। सही बुखारी की हदीस नंबर 248 और 249 है। ये गुस्ल का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जिस्म से गैर ज़रूरी बालों को साफ करेंगे। इसमें भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर लोहा औरत इस्तेमाल करेगी तो जनाजा भारी हो जाएगा। फजूल बातें। हदीस के अंदर इस्तेदाद का लफ्ज़ आता है, हदीद लोहे को कहते हैं, बल्कि लोहा इस्तेमाल ही किया जाता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है। तो लोहा इस्तेमाल करना ये मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ है। और दूसरे नंबर पे, यानी सबसे पहले गैर ज़रूरी बालों को साफ करेंगे। आप किसी भी तरीके से साफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गुस्ल का तरीका एक दफ़ा फिर दोहराती हूँ, क्योंकि 8-8 बच्चे हैं, गुस्ल का तरीका नहीं आता। ये बहुत बड़ा अलमिया है और इसके अंदर शर्माया ना करें, दूसरों से ऐसी बातें लाजमी तौर पे शेयर करें कि आपके ज़रिए से किसी की इस्लाह हो जाए, और जब तक हम पाक ही नहीं है इबादत कैसे कबूल होगी। तो इस वजह से सबसे पहले गैर ज़रूरी बाल जिस्म से साफ करेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह बाहर से पढ़ के जानी है, वॉशरूम में नहीं पढ़नी। फिर उसके बाद दोनों हाथ धोएंगे, यानी पहले अपनी शर्मगाह को धोना है बाएं हाथ से, फिर उसके बाद दोनों हाथ धोने हैं, फिर कुली करनी है, नाक में पानी डालना है, नाक को झाड़ना है, फिर चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद दोनों बाजू धोने हैं कोहनियों समेत। फिर उसके बाद सर पे 3 चुल्लू डालकर उंगलियों के साथ अपने बालों को, जड़ों को गीला करना है। फिर उसके बाद अपने पूरे जिस्म पे पानी बहाना है एक दफा। ये जो है ना, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, ये दुरुस्त नहीं। हाँ, दाईं तरफ से आप स्टार्ट कर लें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में दाईं जानिब को पसंद करते थे। पूरे जिस्म पे पानी बहाना है और फिर उसके बाद जिस जगह पे आप नहा रहे हैं उस जगह से थोड़ा सा हट के पाँव धोने हैं। इसी तरह मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल भी कर सकते हैं। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल करते थे। सही बुखारी की हदीस नंबर 250 है। अल्लाह ताला ने फिर यहूदियों के बारे में बताया कि इन्होंने अपनी किताब के अंदर 2 तरह की तहरीफ की, 2 तरह की तब्दीली की, लफ्ज़ी भी और मानवी भी, जो कि कतन जायज़ नहीं थी। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इन पे लानत किया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ज़रिए से भी और अल्लाह ताला ने हमें डराया और अहले किताब को भी मुखातिब किया कि तुम ईमान ले आओ, वरना हम तुम्हारी शक्लों को मसख कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में ज़मीन में धनसना, पत्थरों की बारिश और शक्लों का बदलना वाक़ होगा। पूछा, ये कब होगा? आपने फरमाया, जब बाजे और गाने वालियां आम हो जाएंगी और शराब हलाल कर ली जाएगी। सही अल जामे की हदीस नंबर 3665 है। फिर अल्लाह ताला ने शिर्क की मज़म्मत की है आयत नंबर 48 में कि ये नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा, क्योंकि जो शिर्क कर रहा है वो अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा बहतान बांध रहा है, वो बहुत बड़ा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। अल्लाह ताला उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कि यहूद और नसारा खुद को पाकबाज समझते थे। अल्लाह ताला ने रद्द किया कि ऐसा नहीं है। जिसने जो अमल किया होगा उसके मुताबिक उसको अजर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक लफ्ज़ बोला गया है, वला युज़लमून फ़तीला, आयत नंबर 49 में। फतीला, फतील उस पतले धागे को कहते हैं जो खजूर की गुठली के कटाव में होता है, कि इतना भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। 5वां रुकू है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो लोग जो जिब्त और तागूत पे ईमान लाते हैं। जिब्त से मुराद जादू है और तागूत से मुराद शैतान है।
جبت اور طاغوت پر ایمان لانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ پھر یہود کے حسد کا تذکرہ ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بڑا حسد تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں نبوت عطا کر دوں۔ اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو کسی کو اس نقطے کے برابر بھی نہ دیتے جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کے عذاب کی ہولناکی بیان کی ہے کہ جب ایک دفعہ ان کے چمڑے جل جائیں گے تو پھر دوبارہ سے ان کے چمڑے تبدیل کر دیے جائیں گے، اور بار بار یہ ہوتا رہے گا، یعنی مسلسل ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ عذاب برداشت کر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی دھاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ استغفر اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2851 ہے۔ اس قدر سخت ترین عذاب ہوگا، ایک لمحے کی مہلت نہیں ہوگی، مسلسل عذاب نازل ہوتا رہے گا اور مسلسل وہ جلتا رہے گا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے کان کی کومپل اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 24909 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے تحت ساتھ ہی ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ کتنی عظیم نعمتوں سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وہاں ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہاں وہ گھنے سایوں میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3251 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کا وارث بنائے، آمین۔ یہودی چونکہ خیانت کرتے تھے اور رشوت لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ تم امانتوں کی پاسداری کرو اور امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، کیونکہ 7 خوش نصیب جو اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کریں گے ان میں سے پہلا خوش نصیب عادل حکمران ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے۔ اسی طرح انصاف کرنے والوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اپنے فیصلے میں اہل و عیال میں اپنی رعایا میں اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 ہے۔ پھر ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور صاحب امر کی، یعنی جو ہمارے حاکم ہیں ان کی اطاعت کریں، لیکن یاد رکھیے کہ حاکم کی اطاعت صرف انہی کاموں میں ہوگی جن میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7145 ہے۔ اگر حاکم ہمیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کے حل کے لیے تم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی آراء اور ان کے اقوال کی طرف رجوع کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ آج ہماری امت کا شرازہ اسی وجہ سے بکھرا ہے۔ ہم نے اپنے اختلافات کا حل قرآن و سنت سے ڈھونڈنے کی بجائے ہم نے علماء کی فقہ سے، اماموں کے مذاہب میں ان کی فقہ میں ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور قرآن و سنت کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا رکوع ہے آیت نمبر 60 سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مومن ہمیشہ سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، لیکن منافق وہ ہمیشہ چاہے گا کہ وہ کفر کے سرداروں کی طرف اپنے فیصلے لے کر جائے اور ان کو اپنا حاکم مانے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مسلمانوں سے کوئی ظلم ہو جائے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ توبہ قبول ان کی کرے گا اور ان پہ رحم کرے گا۔ آیت نمبر 65 بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کے رب کی قسم، اگر یہ آپ کو اپنے اختلافات کے اندر اپنا قاضی اور اپنا جج نہیں مانتے یا آپ کے فیصلوں کے اوپر یہ تنگی محسوس کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، ان کے اور ایک انصاری کے درمیان نالیوں کے بارے میں جھگڑا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سفارش کی تو انصاری نے کہا، آپ نے انصاری سے کہا کہ اپنے باغ کو پانی دے کر پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، تو اس نے کہا
کہ یہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کی فیور کی ہے، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ نے تو حق فیصلہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے تو یہ مومن ہی نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2357 ہے۔ تو مومن کو ہر حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم انعامات سے دوچار ہوگا۔ وہ عظیم انعامات کیا ہیں؟ اللہ اسے انبیاء کرام علیہ السلام کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، کیونکہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، صداقت کی عادت کی وجہ سے اس سے جھوٹ ممکن ہی نہ، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، وہ اپنے عقیدے میں، اپنے قول میں سچا ہو۔ اس امت کے سب سے بڑے صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، خواہشات کتنی عظیم تھی۔ ہم ہوتے تو دنیا کا مال مانگتے، دنیا کی چیزیں مانگتے۔ کتنی عظیم خواہش ہے، کہتے ہیں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ فرماتے ہیں پھر بھی جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 489 ہے، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بھی کثرت سے نوافل پڑھنے۔ کون کون چاہتا ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں نا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرمائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی بات مانتا ہے، اور یہی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6169۔ تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کرتے ہیں، اس کی باتیں بھی مانتے ہیں، اس کی ادائیں بھی اپناتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ ساتھ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم دعوے میں جھوٹے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 71۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ تمام تر اسباب اختیار کر کے تم مجھ پہ بھروسہ کرو، یعنی جنگ میں جانے کے لیے جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ مہیا کرو، مجھ پہ پھر بھروسہ کرو، وہ تمام علوم سیکھو جو میدان جنگ میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی ترغیب دی اور اس کے فوائد بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو۔ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے اگر وہ قتل کیا جائے یا وہ غالب آ جائے تو ہم اسے اجر عظیم عطا کرتے، نیک شہید ہو جائے گا تو جنت پائے گا، اور اگر غازی بن کے لوٹے گا تو پھر وہ غنیمت اور اجر کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2786 ہے۔ پھر یہ آیت بہت اہم ہے اور ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے، آیت نمبر 75۔ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے
جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم۔ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے کوئی دوست مقرر کر دے، کوئی مددگار مقرر کر دے۔ تمہیں کیا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے لڑائی کیوں نہیں کر رہے؟ آج اہل غزہ، اہل فلسطین، وہ بھی تو ہمیں یہی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اللہ اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم۔ لیکن مسلمان حکمران چوڑیاں پہنے بیٹھے، اس قدر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس معاملے میں ہم کیا بولیں، لیکن ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، سوائے دعا کے ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ اس قدر مسلمان حکمران بے غیرتی پہ اترے ہوئے ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں، میچ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کن کن فضولیات میں، کہیں مندر اوپن ہو رہے ہیں، ان کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ممالک کے اندر۔ کتنی سخت سزا ملے گی ہمیں کہ اس قدر ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر اور تم خاموش تھے؟ کیونکہ مومن کی تو یہ شان ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اب ہم چپ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں، اور کافر وہ طاغوت کے راستے میں لڑائی کرتا ہے۔ تو آج ہم سب بھی تو یہی بنے بیٹھے، ہم ان کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ میدان بدر کی طرح ان کی مدد فرمائیے، اللہ میدان بدر کی طرح فرشتوں کو نازل فرمائیے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، میرے مالک ان کی حفاظتیں فرمائیے۔ یا اللہ اور ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائیے۔ اپنی ہر دعا میں اہل فلسطین کو شامل کیجئے، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ 8واں رکوع ہے آیت نمبر 77 سے۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقائد کے اوپر فوکس کیا، عقائد پہ توجہ دی۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے، یہاں پر ان کی ریاست قائم ہو چکی تھی اور اب یہ مضبوط ہو چکے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا۔ تو اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ متاع الدنیا قلیل، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے، دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، اصل چیز آخرت ہے، اور یہ اس کو ملے گی جو متقی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2377۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر جہاد میں جانے سے تمہیں موت مانے ہے، موت رکاوٹ بن رہی ہے کہ میں ہم جائیں گے تو مر جائیں گے، تو یاد رکھو اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات کے وقت فرما رہے تھے کہ میں بے شمار لڑائیوں میں شریک ہوا۔ خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار، یعنی اس قدر ان کے ہاتھوں پر فتوحات ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے زمانے میں معزول کر دیا۔ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فتح جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی۔ اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود فرماتے ہیں میں بے شمار لڑائیوں میں شریک ہوا، میرا ہر عضو زخمی ہوا، مگر میدان جنگ میں موت مقدر نہ ہوئی، اب بستر پر مرتا۔ اللہ اکبر، یعنی شہادت نہیں ملی، موت سے کسی بھی صورت چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یہ کافر برائی کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے اور اچھائی کی نسبت اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی علیہ السلام کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کی جو نبی علیہ السلام کے منہ پر تو یہ یقین دلاتے کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے علیحدہ ہوتے تو پھر آپ کی مخالفت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے منہ پھیریے اور مجھ پہ بھروسہ کیجئے۔ پھر قرآن پہ تدبر کرنے کا حکم ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے تو یہ جان لیتے
کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. پھر سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے جہاد کی تلقین کی ہے. اور پھر وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو ایک دوسرے کو تحفہ دو، دعا دو، اور وہ کیا ہے؟ سلام. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ ساتھ ملائیں گے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ ساتھ ملائیں گے تو 30 نیکیاں. مسند احمد کی حدیث نمبر 1997 ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی بیان ہوئی ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں کوئی بھی سچا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کا اس لیے حکم دیا کہ قرآن کسی بھی حقیقت کو منانے کے لیے تحکم کی بجائے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان خود سے اس بات کو تسلیم کر لے. 9واں رکوع ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ آیت نمبر 88 سے. جب مسلمان غزوہ احد سے واپس آئے تھے تو منافقین کے بارے میں ان کے دو گروہ تھے، کیونکہ 300 منافق واپس آ گئے تھے مقام شہود سے. تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تمہارے ان کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں ان کے بارے میں دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ گند کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4589 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے ان کو قتل کر دو، لیکن وہ کافر جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے ان کے پاس اگر کوئی پناہ لے لیتا ہے تو اس کو تم قتل نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگ کہ جو بالکل نیوٹرل ہیں، نہ وہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں تمہارے خلاف، تو ایسے لوگوں سے بھی تم نے لڑائی نہیں کرنی. پھر منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں کیونکہ یہ دو رخے بن کر رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے بھی بچ کر رہنا ہے. 10واں رکوع ہے آیت نمبر 92 سے. اللہ تعالیٰ نے قتل کی حرمت بیان کی اور بتایا کہ اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس نے کفارہ ادا کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کی صورت میں فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے. لیکن اگر قتل خطا ہے یعنی غلطی سے قتل ہوا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو یعنی اگر تو وہ قتل کر رہا ہے کسی مومن کو غلطی سے تو پھر اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے جو کہ 100 اونٹ ہے. ہاں اگر اس کے ورثاء معاف کر دیں تو ایک الگ بات ہے. اگر کوئی مسلمان کسی ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جو ہے تو دشمن قوم سے لیکن ہے مومن تو ایسی صورت کے اندر بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. نمبر 3، اگر کوئی مسلمان کسی کو ایسے شخص کو قتل کرتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیت ادا کرنی ہوگی. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم آیت نمبر 94 کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک راستے میں جا رہے تھے تو ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا تو یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور یہ ہم سے سلام اس لیے کر رہا ہے کہ ہم اس کو مسلمان سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حکم آ چکا تھا کہ جہاں بھی جو کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب واپس آئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4591 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں سلام کہا اور تم نے اسے کہہ دیا کہ تم مومن نہیں ہے، کہ تم دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے کہ تم نے اس کی بکریاں لے لی. تم بھی تو ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا اور تمہیں اسلام کی جو ہے وہ نعمت عطا کی، تو تمہیں آئندہ ایسے نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنی ہے. تو پتہ چلا کہ اسلام کے احکامات ظاہر کو دیکھ کر لاگو ہوتے ہیں، باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص جہاد فرض ہونے کے بعد بھی جہاد نہیں کر رہا وہ واضح طور پہ منافقت کر رہا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ الفاظ نازل کیے کہ غیر اولی ضرر، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے
جو عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4592 ہے. 11واں رکوع ہے آیت نمبر 97 سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو فوت ہو جائیں اور تھے وہ مسلمان لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ اکٹھا رہے اور ان کے ساتھ سکونت اختیار کرے یقیناً وہ انہی جیسا ہے. سنن نبی داود کی حدیث نمبر 2787 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد اس کو لازمی طور پر جہاد کرنا اور ہجرت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ کہیں بھی ہجرت کر سکتا تھا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا کہ ان کو یہ سزا نہیں ملے گی. اور ان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بھی شامل تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں ہجرت کی ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ہجرت کر رہے ہو اور راستے میں تمہیں موت آ جاتی ہے تو میں تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا، تمہارا اجر واقع ہو چکا. اور اسی طرح اگر تم اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہو تو یہ بھی خیال آتا ہے ذہن میں کہ آگے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یزد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں نے اس کے لیے بہت سی پناہ کی جگہ بنائی ہے، میں نے اس کے لیے بہت وسعت رکھی ہے، لہٰذا تمہیں یہ نہیں سوچنا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے. اور آپ دیکھیے جب مہاجرین نے ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق جب ہجرت کی تو مدینہ میں اللہ نے ان کو کتنا پروٹوکول دیا، انصار نے کیسے ان کی مدد کی. 12واں رکوع ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ آیت نمبر 101 سے. تو اس میں سفر کے بارے میں نماز قصر کے احکامات ہیں. قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. یہ کمی رکعات میں بھی ہوتی ہے اور نماز کی شکل و صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ جب سفر میں ہیں تو آپ نماز کو کم کر سکتے ہیں. سفر سے مراد عام سفر ہے، کیونکہ اگر ہم قصر نماز کے لیے یہ دیکھنا چاہیں کہ کتنی مسافت پر ہم قصر نماز پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو ہمیں ملتا ہے، لیکن واضح قرآن پاک کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں یہ حکم نہیں ہے کہ اتنی مسافت کا تم سفر کرو تو پھر قصر نماز پڑھو. اس وجہ سے مطلق طور پہ جو بھی سفر ہے اس میں قصر نماز کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. تو سفر کی مقدار کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس میں جو سب سے صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 691 ہے کہ جس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرسخ فاصلہ طے کیا جو کہ تقریباً 21 کلومیٹر بنتا ہے، تو اس کے اوپر آپ نے قصر نماز پڑھی. اسی طرح اب کتنے دن کا سٹے ہو تو قصر نماز ہوگی، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. ایک قول ہے کہ 3 دن اگر سٹے کا ارادہ ہے تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو قصر نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ایک حدیث یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک مکہ میں قیام کیا اور آپ نے قصر نماز پڑھی. ٹھیک ہے، تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اور اسی طرح شک کی صورت میں کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ آج ہم چلے جائیں گے، یعنی فکس نہیں ہے کہ اتنے دن رہنا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے رکنا پڑا تو یوں شک کی بنیاد پر سالوں بھی قصر نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یعنی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح ہمارے پاس حکم نہیں ہے کہ اتنی مسافت پہ تم قصر نماز پڑھو، تو اس وجہ سے جب قرآن نے مطلق رکھا ہے تو پھر ہمیں بھی مطلق ہی رکھنا چاہیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے میں کوئی حکم لگاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک آسانی کے تحت جو ہے وہ علماء کے اقوال کی روشنی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں ان کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور اس میں اگر 21 کلومیٹر ہم فاصلہ طے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں گھر سے نکلتے ہی ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. قصر نماز کیا ہوتی ہے؟ جو فجر کی نماز ہے پوری پڑھنی ہوتی ہے، ظہر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، عصر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، اور عشاء کی 2 رکعتیں یعنی 2 فرض اور اس کے ساتھ پہ وتر پڑھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی سنت نوافل وغیرہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ ہے. یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. تو اگر تم دشمن کے سامنے ہو، حالت جنگ میں ہو، تو پھر اس صورت میں تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو امام ہے وہ 1 رکعت پڑھائے اور فوجی جو ہے وہ آ کر اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھے. پھر امام جو ہے یوں ہی بیٹھا رہے، وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں اور دوسری
जमात आ जाए उनको इमाम एक रकत पढ़ाए और तशहुद में बैठे, फिर पहली जमात आ जाए और इमाम उनको दूसरी रकत पढ़ाए, यूं इमाम की तीसरी रकत होगी और जो फौजी है उनकी दूसरी रकत होगी, फिर ये तशहुद पढ़ के सलाम फेर के चले जाएं, फिर दूसरी वाली जमात आए और उनको इमाम एक रकत पढ़ाए और यूं तशहुद पढ़ के सलाम फेरे, यूं इमाम की 4 रकतें हो जाएंगी और मुक्तदियों की 2-2। इसी तरह ये भी है कि इमाम एक रकत पढ़ाए और फिर तशहुद में बैठा रहे और जो मुक्तदी हैं वो दूसरी रकत अपनी खुद से पढ़ के चले जाएं और फिर दूसरी जमात है उनको एक रकत पढ़ाए, यानी यूं इमाम की भी 2 रकतें होंगी और जो मुक्तदी हैं उनकी भी 2-2 रकतें होंगी। तो ये नमाज खौफ का तरीका यहाँ पर बताया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 14 मरतबा नमाज खौफ पढ़ी। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जब तुम नमाज पूरी कर लो तो तुम खड़े बैठे जिस हालत में भी हो तो मेरा जिक्र करो। 13वां रुकू है आयत नंबर 104 से 112 तक, ठीक है। इसके अंदर यह है कि एक मुनाफिक ने चोरी की थी और उसने इल्ज़ाम जो है एक यहूदी पे लगा दिया था। फैसला लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और जो झूठे थे यानी जो चोर थे उनके साथ झूठी गवाही देने वाले भी आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी तो उनको जाहिर है ज़ाहिरी तौर पर जैसे बात सुना रहे थे वही सच्चे लग रहे थे। तो नबी सलाम फैसला करने लगे तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से बज़रिए वही आगाह कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, असल में चोर ये यहूदी नहीं बल्कि ये मुनाफिक हैं। और उसके साथ फिर अल्लाह ताला ने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी कि ये हमारा आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हम आपको बता देते हैं। और अल्लाह ताला ने बताया कि जो किसी के ऊपर खुद गुनाह करके दूसरे की तरफ मंसूब कर देता है तो ऐसा शख्स बहुत बड़े बोहतान का इर्तिकाब कर रहा है जो कि दर्दनाक अजाब से दो चार होगा। और फिर आयत नंबर 113 के अंदर भी अल्लाह ताला ने अगला रुकू है उसमें भी अल्लाह ताला ने इसी चीज़ का तस्करा किया है 14वें रुकू में कि ये मेरा आप पे बहुत बड़ा फजल और रहमत थी कि मैंने आपको फौरन बजरिए वही हकीकत से आगाह कर दिया, वरना इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये आपको बहका दें। तो यहाँ से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे। अगर आप आलिमुल गैब होते तो आपको पता होता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर इसके साथ ही अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में बताया कि ये अक्सर जो सरगोशियां करते हैं जो इनकी कान में बातें होती हैं, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, नजवा कहते हैं कुछ लोगों से अलहदा होकर सलाह मशवरा करने को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी अक्सर जो सरगोशियां होती हैं उनके अंदर कोई खैर नहीं होती, ये यूं कान में जो बातें करते हैं वो गलत बातें ही होती हैं। हाँ, अगर लोगों की इस्लाह करना मकसद हो या सदका देने की किसी को तरगीब दिला रहे हो या अच्छी बात कर रहे हो या लोगों के दरमियान सुलह कराना हो तो ऐसी सूरत में सरगोशियां कानों में बातें कर सकते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स झूठा नहीं जो लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए कोशिश करता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2692 है। फिर जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है और हिदायत के वाज़ेह होने के बाद भी कुरान और सुन्नत को छोड़कर और रास्ते इख्तियार करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुरान और सुन्नत छोड़ के फिक की तरफ रुजू करता है, जो कुरान और सुन्नत छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़ के इमामों की बातों की तरफ भागता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस तरफ जाना चाहते हैं हम फेर देते हैं, वनुस्लिही जहन्नम, और हम उसे जहन्नुम में दाखिल करेंगे जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आज अफसोस से कहूंगी कुरान और सुन्नत की बात है, हम कहते हैं हाँ हाँ ये तो ठीक है, इसको छोड़ो, बताओ इस बारे में इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का क्या कौल है, इमाम मालिक क्या कहते हैं इस बारे में। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। 15वां रुकू है आयत नंबर 116 से। अल्लाह ताला ने फिर दोबारा से फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। याद रखो मैं अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपने अफ़ाल में शिर्क को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नाकाबिले तलाफी जुर्म है, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा अगर तुमने मेरे साथ किसी और को हिस्सेदार ठहराया। फिर मुशरिकीन के बारे में है कि उन्होंने अपने मबूदों के नाम मुअन्नसों की तरह, औरतों की तरह रखे हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये उनको पुकारते हैं, ये लानतों के मुस्तहिक होंगे और ये सरकश शैतान को पुकार रहे हैं। थोड़ा सा जरा टेक लगाकर बैठे हैं तो सीधे हो जाइए। आयत नंबर 119 बड़ी अहम आयत है। ऐसे लोग जो शैतान को पुकार रहे हैं, क्योंकि पुकारना भी इबादत है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3372 है। उस शैतान
نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ ضرور لوں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، میں ضرور انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا تو یہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ مرد کا عورت کی شکل و صورت اختیار کرنا، عورت کا مرد کی شکل و صورت اختیار کرنا۔ مثلا مرد کے چہرے پہ داڑھی اللہ نے پیدا کی، وہ عورت جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تخلیق کو تبدیل کر رہا ہے۔ پہلے سن لیجئے تخلیق تبدیل کرنا ہوتا کیا ہے۔ سن رہے ہیں نا سب کہ سو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ اپنی شکلوں کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنا، مثلا پلکنگ، تھریڈنگ، دانتوں میں سوراخ، چہرے پہ تل لگوانا، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اور یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر، یہ جو ایکسٹینشن لگاتے ہیں بالوں میں شادیوں کے موقع پر بھی یا فنکشنز پہ، جی، گوندنے والیوں پر اور گندوانے والیوں پر، چہرے کے بال صاف کرنے والیوں پر، کروانے والیوں پر، حسن کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والیوں پر، جو اللہ کی پیدائش کو بدلتی ہیں، ان پر لعنت کی ہے۔ فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4886 ہے۔ ایسی عورت جو پلکنگ کرتی ہے، ایسی عورت جو تھریڈنگ کرتی ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کو۔ بتائیے جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے اس کے پاس کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کسی ایسے کو جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہو؟ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے؟ شیطان۔ بتائیے ہم سب اس کا کیسے تذکرہ کرتے ہیں؟ ہر گندی چیز کو ہم اس سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہم اس کو ملاتے ہیں، ہر گندی چیز کی ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ بتائیں ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بتائیے مجھے کون چاہتا ہے ہم میں سے؟ ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دورہ قرآن بھی کریں اور پلکنگ بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں اور تھریڈنگ بھی کریں، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ میں اپنی تمام ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتی ہوں، خدا را یہ دنیا چند روزہ ہے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 قسمیں کھائی ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ خدا را اپنے رب کی بناوٹ پہ راضی ہو جائیے۔ آج سے توبہ کیجیے۔ جو بھی پلکنگ کرتی ہیں، تھریڈنگ کرتی ہیں، اللہ سے توبہ کیجیے۔ ہاں، اگر آپ کے اپر لپس بہت زیادہ ہیں، داڑھی کی جگہ پر بال بہت زیادہ ہیں، تو ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مردوں سے مشابہت ہے، ان کو اتارا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کا بانجھ ہو جانا، یعنی ایسی دوائیاں استعمال کرنا جس سے برتھ کو کنٹرول کیا جائے، بچے پیدا نہ ہونے دیے جائیں، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ لواطچ، مردوں کا مردوں سے اور عورتوں کا عورتوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرنا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ میں انتظار کروں گی انشاءاللہ آپ نے مجھے پرسنل میسج کر کے بتانا ہے، یا اپنی ٹیچر کو بتا دیجئے کہ آج سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی انشاءاللہ۔
اس کے بغیر بھی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بغیر بھی آپ دلہن بن جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں نے واضح نقصان اٹھایا۔ اور اولئک مأواہم جہنم، یہ شیطان کے وعدوں کے پیچھے چلے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ واتوب۔ میں تو نہیں یہ سزا بتا رہی، قرآن کہہ رہا ہے۔ بتائیے ہم میں سے کس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ کس میں طاقت ہے کہ وہ جہنم میں جل سکے؟ تو خدا را ان کاموں کو چھوڑ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد و زن میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا میں برابر اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر جو بھی احسان کرتا ہے، احسان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، احسان کرتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے اور اس میں کسی پہلو سے کمی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو خلیل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 532 ہے۔ 16واں رکوع ہے آیت نمبر 127 سے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے ولیوں کو منع کیا گیا، اب اجازت دی گئی کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے، کہ ان عورتوں کے ساتھ تمہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ ان کا حق مہر نہ دیتے اور ان سے نکاح کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کا حق مہر ادا کرتے ہو تو ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ان کو آپس میں صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر صلح جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کا سلیوشن اسلام نے بتایا ہے کہ وہ طلاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی، وہ مزید اسے نہ رکھنا چاہتا تو وہ کہتی کہ اپنی باری کے بارے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4601 ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت کو لٹکا ہوا نہ چھوڑو، کہ نہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھو اور نہ تم اس کو طلاق دو، یعنی اس طریقے سے تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ طریقہ اپناتے ہو تو یہ غلط ہے کہ تم دو شادیاں کی ہوئی ہیں، ایک کی طرف زیادہ مائل ہو اور دوسری بیچاری جو ہے اس کو لٹکا ہوا چھوڑا ہے، نہ وہ نکاح والی ہے اور نہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ تو ظاہری حقوق جتنے بھی ہیں ان کو تم نے برابری کے ساتھ طے کرنا ہے، یعنی ان میں دونوں کے ساتھ تم نے برابری کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جیسے جو خرچہ وغیرہ ہے اس میں بھی تم نے برابری کرنی ہے۔ اسی طرح ایک رات اس کے پاس گزارنی ہے اور دوسری رات اس کے پاس گزارنی ہے۔ اب یہاں پر میاں بیوی کے معاملات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو تمہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ زبردستی بھی تم سے کروا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 17واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں سچی گواہی دینی ہے، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہے، تمہارے والدین کے خلاف ہے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے، چاہے جس کے بارے میں تم نے گواہی دینی ہے وہ مالدار ہے، کسی کی مالداری تمہیں انڈر پریشر نہ کر دے کہ تم اس کی مالداری کی وجہ سے اس کی فیور کر کے جھوٹی گواہی دے دو، یا کسی کی غربت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ اس پر ترس کرتے ہوئے تم جھوٹی گواہی دو، نہیں، ہر حالت میں تمہیں سچی گواہی دینی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ باقی تمام کتابوں پر بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور یوم آخرت کا انکار کرتا ہے وہ بھٹک چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔
پھر منافقین کی سزا بتائی گئی ہے اور منافقین سے دوستی کی ممانعت ہے کہ تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی. کیا تم ان سے دوستی کر کے تو ان کے پاس عزت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اصل عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تمام تر عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے تمہیں اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے اور ایمان والوں سے محبتیں کرنی ہے. آیت نمبر 140 بھی بہت اہم ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجالس میں بیٹھنے سے روکا ہے جن مجالس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی جا رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ایسی مجالس میں شرکت سے منع کیا گیا ہے. مثلاً برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، اسلام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کنسرٹس وغیرہ ہیں، یونیورسٹیز میں کالجز میں ایسے فنکشنز ہیں جہاں پر میوزک ہوتا ہے. ہماری شادیاں ہیں، شادیوں کے موقع پر ایسے فنکشنز ہیں کہ جن کے اندر اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر تم ان مجالس میں بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی جیسے ہو. اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی انہی جیسے ہو. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تو نہیں کر رہی نا، اب رشتے دار ہیں، جانا بھی تو ہے. یہ 10ویں 40ویں ساتیں یہ سب بھی کیا ہیں؟ اللہ کی صریحا نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا. اگر ہم ایسی مجالس میں شرکت کر رہے ہیں رشتے داروں کو راضی کر کے اور اللہ کو ناراض کر کے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ منافقت ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تعالیٰ فرما دیں پھر ایسا کرنے پر میں منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کروں گا، سارے مل کے وہاں پر رہو گے. استغفر اللہ واتوب الیہ. تو ہمیں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم نے ایسی مجالس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ایسی مجالس میں ہم نے شرکت نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر 18واں رکوع ہے، آیت نمبر 142 سے اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت میں تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ منافق کے بارے میں بتایا کہ نماز میں یہ سستی کرتے ہیں، یعنی نماز میں سستی کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. استغفر اللہ. اگر ہمارے اندر یہ سستی پائی جاتی ہے تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 657 ہے. تو آج سے جس کو عشاء کی نماز پڑھنا یا فجر کی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ منافقت کی علامت ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ان نمازوں کو بر وقت ادا کریں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز کے بارے میں کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان آتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے. یعنی عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ دیر سے نماز پڑھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 ہے. کتنی لیٹ عصر کی، ادھر مغرب ہونے والی ہوتی ہے، ادھر جی عصر کی اذان نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ منافق کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور منافق کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نمازوں کی سستی منافقت ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. آیت نمبر 145 ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہاں، اگر کوئی انسان اپنے ان اعمال سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیتا ہے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، تو وہ مومنوں میں شامل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کی، کیونکہ میں تو قدردان ہوں. تم تھوڑی سی نیکی کرو تو میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور علیما میں تمہاری ہر نیکی سے واقف ہوں. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اتنے قدردان رب کی طرف رجوع کرو. آج وقت کچھ زیادہ ہوا، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کی روشنی میں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے. یا الہی ہماری التجائیں پوری فرمائیے. ہمیں اپنے
अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाइए। या इलाही हमारे वालिदैन, असातिज़ा सब मुसलमानों पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाइए। हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाइए। हमारी इल्तिजाएं पूरी फरमाइए। या इलाही जो माली तंगी में मुब्तला हैं वसअत अता फरमाइए। मेरे मालिक जो मकरूज़ हैं अपने ख़जानों से कर्ज़ अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।